ریاست مہاراشٹر میں الوداعی تقریر کے دوران طالبہ کو دل کا دورہ پڑا، طالبہ موقع پر ہی فوت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق مہاراشٹر کے ضلع دھاراشیو میں ایک افسوسناک واقعے میں ایک 20 سالہ طالبہ الوداعی تقریب کے دوران تقریر کرتے ہوئے دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گئی۔ متوفہ طالبہ کی شناخت ورشا کے طور پر کی گئی ہے، جو پرانڈا کے RG شندے کالج میں زیر تعلیم تھی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں ورشا کو تقریب کے موقع پر اسٹیج پر خوشی خوشی تقریر کرتے دیکھا گیا، لیکن اچانک ہی وہ اسٹیج پر گر پڑی۔ اسے فوری طور پر قریبی سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے اس کے فوت ہونے کی تصدیق کی۔ ابتدائی اطلاعات کہتی ہیں کہ ورشا کی 8 سال کی عمر میں دل کی سرجری ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد وہ کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا نہیں تھی۔ کالج انتظامیہ نے ورشا کی اچانک موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کالج میں ایک دن کی سوگ اور تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ رام نومی کے موقع پر حیدرآباد میں شوبھا یاترا کا پرامن اختتام ہوا، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی گوشہ محل کے MLA راجہ سنگھ نے اشتعال انگیز تقریر کر نوجوانوں کو مشتعل کرنے اور پرامن ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ رام نومی کے موقع پر شہر حیدرآباد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی روایتی شوبھا یاترا نکالی گئی۔ حالانکہ شوبھا یاترا کا پرامن اختتام عمل میں آیا، لیکن منتظمین نے یاترا کی اجازت کے ساتھ عائد شرائط کی خلاف ورزی کی۔ گوشہ محل کے MLA راجہ سنگھ کی نگرانی میں نکالی گئی شوبھا یاترا کے دوران متعدد مقامات پر راجہ سنگھ نے اشتعال انگیز تقاریر کر یاترا کے شرکاء کو مشتعل کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے رام نومی شوبھا یاترا کی مشروط اجازت دیتے ہوئے واضح طور پر DJ کے استعمال پر پابندی اور راستوں کو ایک رخی کھلا رکھنے کی تاکید کی تھی، لیکن اس شرط کی مکمل خلاف ورزی کرتے ہوئے راجہ سنگھ نے یاترا نکالی۔ یاترا کے دوران انہوں نے اشتعال انگیز تقریر کی اور ہندوستان کو ہندو راشٹر میں تبدیل کرنے کا مطالبہ دہرایا اور نوجوانوں کو بھی مشورہ دیا کہ وہ ہندوستان کو ہندو راشٹر میں تبدیل کرنے کے لیے متحدہ طور پر کام کریں۔ سدھی امبر بازار مسجد کے پاس تقریر کرتے ہوئے راجہ سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو ہندوستان میں آبادی پر کنٹرول کا قانون لانے کے اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے مرکزی حکومت کے منظور کردہ وقف قانون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کسی زمین کے کاغذات نہ ہو تو اسے غیر قانونی قرار دیا جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس قانون کو مسلمانوں کے حق میں قرار دیا۔ راجہ سنگھ نے دعویٰ کیا کہ جس طرح ایودھیا حاصل کیا گیا ہے، اسی طرح کارسیوک، کاشی اور متھرا بھی حاصل کر لیں گے۔ کیا ہندو کاریکرتا کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ یہ وہ کاریکرتا ہے میرے متروں، آج اس چھیتر میں ہم سب کو ایک سنکلپ لینے کے لیے آج ہم یہاں پر سب جمع ہوئے ہیں میرے متروں۔ بہت ہی جلد ہم سب کو مہاراشٹر کی اور جانا ہے میرے متروں۔ بہت ہی جلد ہمیں جانا ہے مہاراشٹر کی اور وہاں پر میرے سمبھاجی کو جس نے تڑپا کر مارا، میری کاشی اور متھرا کو جس نے توڑا، ارے ہندوؤں پر جزیہ ٹیکس لگا کر ہندوؤں کا دھرمانترن کیا ہے کشمیر میں، ایسے اورنگزیب کی قبر کو اکھاڑنے کے لیے ہمیں مہاراشٹر جانا ہے میرے متروں۔ مہاراشٹر کے مکھیہ منتری اور اپ مکھیہ منتری نے کہا کہ ہم اورنگزیب کی قبر کو اکھاڑیں گے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کب بتاؤ گے؟ میں ہمارے مکھیہ منتری جی، ڈپٹی مکھیہ منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایکناتھ شندے بھیا جی سے پوچھنا چاہتا ہوں، ترنت ایک تاریخ فکس کرے، کیونکہ مہاراشٹر کا ہندو کے ساتھ ساتھ میں ہمارے تلنگانہ کا ہندو کے ساتھ۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی MLA محمد ماجد حسین نے آصف نگر علاقے کے ناکو شمس ریسیڈنسی میں لفٹ گرنے کے حادثے کا علم ہونے پر وہاں پہنچ کر تفصیلات حاصل کی۔ ذرائع نے بتایا کہ آصف نگر علاقے میں واقع ناکو شمس ریسیڈنسی میں اچانک لفٹ گر گئی، جس کے نتیجے میں لفٹ میں موجود افراد شدید زخمی ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ یکم رمضان کو بھی
اسی اپارٹمنٹ میں لفٹ گرنے کا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ افسوسناک حادثے کا علم ہونے پر MLA ماجد حسین نے فوراً وہاں پہنچ کر تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے حادثے کی تفصیلات بتائی اور اپارٹمنٹس کے ذمہ داران پر زور دیا کہ وہ اپنے اپارٹمنٹس میں تمام سہولیات مہیا کروائیں، تکنیکی خرابیوں کو جلد از جلد دور کریں، خاص طور پر لفٹ کی کارکردگی پر بھی نظر رکھیں اور وقتاً فوقتاً مرمتی کام انجام دیں تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو پیش آنے سے روکا جا سکے۔ ماجد حسین نے مزید کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں متعلقہ محکمے کے ذمہ داران سے بات چیت کریں گے اور لاپرواہی برتنے والوں کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے۔ وبرکاتہ آج قریباً رات کے 11 بجے ناکو شمس اپارٹمنٹ جو آصف نگر ڈویژن میں آتا ہے، چھوٹی مسجد کی سامنے کی گلی میں، وہاں پہ ایک لفٹ کا حادثہ ہوا جو لفٹ میں قریباً 6 لوگ تھے، جس میں سے 3 لوگ بڑے تھے اور 3 معصوم بچے تھے، اور سیدھا 5th فلور سے لفٹ ایک دم اپنا قابو کھوتے ہوئے سیدھا گراؤنڈ فلور پر آ کے ٹکرائی، جس میں 3 جو ایڈلٹس تھے ان کو وہ زخمی ہوئے، ایک کو کمر میں بے انتہا بڑا مار پڑا، ایک کی نی کے ڈیمیج ہوئی اور ایک کو اینکل سے ان کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اللہ کا شکر ہے جو 3 معصوم بچے تھے جس میں ایک بہت چھوٹی بچی تھی، ان تینوں کو اللہ کے فضل و کرم سے کچھ نہیں ہوا الحمدللہ۔ اور ایسے جب حادثات ہوتے ہیں تو یہ فکر کی علامت ہمارے لیے بھی ہے، اور جب یہ یہاں پہ معلوم کیا گیا کہ سب لوگ یہاں پہ جتنے بھی اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں سب اپنا مینٹیننس ٹائم ٹو ٹائم مہینے کو دیتے ہیں، تو یہ ذمہ داری ہے ان ذمہ داروں کی جو مینٹیننس کلیکٹ کرتے ہیں اور اپنے اپارٹمنٹ میں کلیکٹ کر اپنا مینٹیننس کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جو دکھا ہے وہ پوری طور پہ لاپرواہی ہے، کیونکہ یہاں پہ جان کو دھوکا ہو گیا تھا۔ ایسے اقدام کو ہمیں سخت سے سخت کارروائی کرنا پڑے گا۔ حال ہی میں ریڈلز میں ایک ایسے ہی حادثے سے ایک ماں باپ نے اپنے اکلوتے ایک بیٹے کو کھو دیا، اور 1-2 حادثے ایسے سننے میں آئے ہیں، اور آج ہی ایک حادثہ ہوا ہے، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ اپارٹمنٹ میں پہلی رمضان کو بھی ایک خواتین نے مجھ سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ملک کومریا اور انجی ریڈی سمیت دیگر نے قانون ساز کونسل میں MLC کے طور پر حلف لیا۔ ریاست تلنگانہ میں حالیہ انتخابات میں جیتنے والے 2 اساتذہ اور 1 گریجویٹ MLC نے آج تلنگانہ قانون ساز کونسل میں حلف لیا، جن میں ملک کومریا اور انجی ریڈی بھی شامل رہے۔ کونسل کے چیئرمین گتا سکھیندر ریڈی نے انہیں حلف دلایا۔ اس موقع پر BJP کے قائدین کشن ریڈی، لکشمن اور رگھو نندن راؤ بھی موجود رہے۔ دریاسنا کونسل کے چیئرمین گتا سکھیندر ریڈی نے MLA کوٹا کے تحت منتخب ہونے والے MLCs وجے شانتی، اڈنکی دیاکر، شنکر نائک اور نیلی کنتی ستیم کو بھی حلف دلایا۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی کے وزراء سریدھر بابو، اتم کمار ریڈی و دیگر بھی موجود تھے۔ PRTU امیدوار سری پال ریڈی نے بھی نلگنڈا، کھمم، ورنگل ٹیچرز MLC کے طور پر حلف لیا۔ حیدرآباد میں چلچلاتی دھوپ کی وجہ سے ایک موٹر سائیکل مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ کوکٹ پلی کے جگت گری گٹا میں تیز دھوپ کی وجہ سے ایک موٹر سائیکل مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک ٹھہری ہوئی موٹر سائیکل میں دیکھتے ہی دیکھتے آگ لگ گئی اور وہ شعلہ پوش ہو گئی۔ اطلاع ملنے پر پولیس اہلکار بھی موقع پر پہنچے اور انہوں نے مقامی لوگوں کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور نہ ہی کوئی زخمی ہوا ہے۔ متعلقہ پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں سینکڑوں افراد کو بالوں کی دوبارہ نشو و نما کے جھوٹے وعدوں کے ساتھ مبینہ طور پر دھوکہ دیا گیا۔ بالوں کی دوبارہ نشو و نما کے لیے سر منڈوانے والے اور کئی گنجے افراد کیمیائی مادوں کے مضر اثرات کی وجہ سے اب اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ حیدرآباد کے پرانے شہر سے ایک اور گھوٹالہ سامنے آیا، جہاں پر سینکڑوں لوگوں کو بالوں کی دوبارہ نشو و نما کے جھوٹے وعدوں کے ساتھ مبینہ طور پر دھوکہ دیا گیا۔ یہ واقعہ فتح دروازے کے ایک سیلون کا ہے، جہاں سوشل میڈیا کے ذریعے خوب تشہیر کی گئی۔ رپورٹس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیلون کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ گنجے سر پر دوبارہ بال اگا سکتا ہے، اور اس مہم نے اس وقت زور پکڑا جب یہ جھوٹا اشتہار دیا گیا کہ دہلی سے تعلق رکھنے والے بگ باس کے ایک سابق حریک نے ان کے پاس علاج کیا ہے۔ اس سے متعلق ویڈیوز اور تصاویر بھی وائرل ہوئی، جس کے بعد سیلون میں بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور سیلون بگ باس سیلون کے نام سے مشہور ہو گیا۔
گنجے سر پر بال اگانے کے خواہشمند بہت سے افراد نے سیلون کا رخ کیا، جبکہ کچھ نوجوانوں نے اپنے سر منڈوائے اور علاج کروایا۔ علاج کے لیے نامعلوم کیمیائی مادوں کا استعمال کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جو شخص گمراہ کن دعوے کرتے ہوئے لوگوں کا علاج کر رہا تھا وہ پیشے سے ایک وکیل ہے اور اس کے پاس مبینہ طور پر کوئی ڈگری یا تربیت بھی نہیں ہے۔ علاج کے فوراً بعد بہت سے افراد نے دانے، جلن اور انفیکشن کی شکایت کی اور کئی لوگ اب اسپتالوں میں اپنا علاج کروا رہے ہیں۔ کیمیائی مادوں کی حفاظت اور قانونی حیثیت کے بارے میں سنگین خدشات نے جنم لیا ہے۔ اس واقعے کا علم ہونے پر حکام نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ مقامی پولیس کو بھی کئی شکایتیں موصول ہوئی ہیں اور سیلون کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ طبی ماہرین نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ غیر مصدقہ کاسمیٹک علاج سے گریز کریں اور بالوں کے جھڑنے کے مسائل کے لیے سرٹیفائیڈ ڈرمیٹولوجسٹ سے رابطہ کریں۔ اس واقعے نے نوجوانوں اور ان کے اہل خانہ میں غم و غصے کو پیدا کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا جذباتی اور مالی استحصال کیا گیا ہے۔ علاج کے لیے جو کیمیکلز استعمال کیے گئے ہیں ان کا فورنسک ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور کیمیکلز کی نوعیت کی تصدیق کے بعد اس سلسلے میں مزید قانونی کارروائی کی جانے کی بھی توقع ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ وقف بل مسلمانوں کی مذہبی آزادی چھیننے کی سازش ہے اور وقف ترمیمی ایکٹ کی آئینی جواز کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے وقف ترمیمی قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی ہے۔ تنظیم نے اس قانون کو نہ صرف غیر آئینی قرار دیا ہے بلکہ عدالت عظمیٰ سے عبوری حکم جاری کرنے کی بھی اپیل کی ہے تاکہ مرکزی حکومت کو اس قانون کے نفاذ سے روکا جا سکے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ وقف کی حفاظت ہمارا دینی فریضہ ہے اور ہم آخری سانس تک اس کے لیے قانونی اور جمہوری جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ قانون مسلمانوں کی مذہبی آزادی پر سیدھا حملہ ہے اور آئین کے بنیادی اصولوں جیسے سیکولرزم، مساوات اور مذہبی آزادی کے خلاف ہے۔ مولانا مدنی کے مطابق ریاستی یونٹیں بھی مختلف ریاستوں میں متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کریں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں عدلیہ پر پورا بھروسہ ہے اور امید ہے کہ اس حساس مسئلے میں بھی انصاف ملے گا۔ ریاست اتر پردیش کے پریاگ راج میں ہندوتوا تنظیم کے اراکین نے سید سالار غازی درگاہ پر چڑھ کر JSR کے نعرے لگائے، مقبرے کو ہٹانے اور مندر کی تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا۔ رام نومی تہوار کے موقع پر ریاست اتر پردیش کے پریاگ راج میں ایک ہندوتوا تنظیم کے اراکین بھگوا جھنڈا لے کر سید سالار غازی درگاہ پر چڑھ گئے اور انہوں نے JSR کے نعرے لگاتے ہوئے مقبرے کو ہٹانے اور مندر کی تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہندو تنظیم مہاراجا سہیل دیو سمان سرکشا منچ کے ارکان موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر پریاگ راج کے سکندرا علاقے میں واقع سالار مسعود غازی کی درگاہ پہنچ رہے ہیں۔ DCP کلدیپ سنگھ گناوت کے مطابق پولیس نے موقع پر پہنچ کر ان افراد کو وہاں سے ہٹا دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ شرپسندوں نے درگاہ پر بھگوا جھنڈے لہرائے اور اشتعال انگیز نعرے بھی لگائے۔ آپ کو بتا دیں کہ غازی میاں کی درگاہ میں 5 مزارات ہیں۔ ہندو اور مسلمان دونوں عقیدت مند درگاہ پر چادر چڑھانے آتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے وہاں پر اشتعال انگیزی کی لیکن پولیس نے انہیں فوری طور پر وہاں سے ہٹا کر امن و امان کو برقرار رکھا۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے صدر نشین مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی نے عازمین حج کو اپنی صحت کا خیال رکھنے اور پیدل چلنے کی عادت ڈالنے کا مشورہ دیا ہے چونکہ مقدس سفر حج میں کئی میل پیدل چلنا پڑتا ہے۔ مسجد بغدادی ظہیر آباد میں عازمین حج کے لیے ایک روزہ تربیتی اجتماع منعقد ہوا جس کی نگرانی مولانا سید شاہ عزیز الدین قادری صدر سوسائٹی ضلع سنگاریڈی نے کی۔ اس موقع پر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے صدر نشین مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور عازمین سے خطاب کیا۔ انہوں نے عازمین حج کو اپنی صحت کا خیال رکھنے اور پیدل چلنے کی عادت ڈالنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ مقدس سفر حج میں کئی میل پیدل چلنا پڑتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے جس کا نام حج کے لیے پہلا قدم رکھا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت عازمین حج کو ہر تربیتی اجتماع میں پیدل چلنے کی ترغیب دی جائے گی۔
انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال کئی عازمین حج کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سعودی عرب میں دھوپ کی شدت زیادہ رہتی ہے، اسی لیے عازمین کو چاہیے کہ وہ ابھی سے پیدل چلنے کی عادت ڈال لیں۔ کانگریس ایم پی راہل گاندھی نے ریاست بہار کے بیگو سرائے میں پلائن روکو نوکری دو یاترا میں حصہ لیا، نوجوانوں سے روزگار کی مانگ کرنے کی اپیل کی۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی پیر کے روز ریاست بہار کے بیگو سرائے پہنچے، جہاں انہوں نے NSUI کے قومی انچارج کنہیا کمار کی پلائن روکو نوکری دو یاترا میں حصہ لیا اور نوجوانوں سے پرزور اپیل کی کہ وہ روزگار کا مطالبہ کریں۔ راہل گاندھی پٹنہ میں ایک جلسہ عام سے بھی خطاب کریں گے۔ لوک سبھا کے اپوزیشن لیڈر نے بہار حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے نوجوانوں سے سفید ٹی شرٹ پہننے کو بھی کہا ہے اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ بے روزگار نوجوان اپنی آواز بلند کریں، اپنے حقوق کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالیں اور بہار کو ایک مواقع والی ریاست بنائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بے روزگاری، افراط زر، پیپر لیکس اور سرکاری ملازمتوں میں یک کے بعد دیگر کمی اور نجی کاری سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور ان تمام مسائل کو مد نظر رکھ کر ہمیں اس پلائن یاترا میں حصہ لینا ہوگا۔ عالمی سطح پر بڑھتی کشیدگی کے چلتے امریکی فوج نے بھی اپنی تیاریوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی فوج نے اپنی تیاریوں کو تیز کر دیا ہے کیونکہ عالمی سطح پر تناؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ بڑے پیمانے پر امریکی فوج کے دستوں کی نقل و حرکت ہو رہی ہے، میزائل دفاعی نظام کو تیار کیا جا رہا ہے اور بڑے پیمانے پر تعیناتیاں کی جا رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تیسری عالمی جنگ ہماری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے یا پھر امریکہ پیشگی اقدامات کر رہا ہے؟ روس اور یوکرین کی جنگ پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ روس بمباری روک دے کیونکہ جنگ کے نتیجے میں ہزاروں افراد ہلاک ہو رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایئر فورس ون پر اپنی پرواز کے دوران کہا کہ ہم روس سے بات کر رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ جنگ روکی جائے کیونکہ بار بار بمباری کرنے کی وجہ سے ہر ہفتے ہزاروں نوجوان ہلاک ہو رہے ہیں۔ امریکی صدر کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ روس نے بحر اسود سے میزائل داغے ہیں۔ انہوں نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سمندر میں جنگ بندی صرف آزادانہ نقل و حمل اور غذائی مصنوعات کی برآمد کے بارے میں نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ امن مذاکرات جاری ہیں اور اس بات پر زور دیا جائے گا کہ روس جنگ کو روک دے۔ Talking to Russia, we'd like them to stop. I don't like the bombing. The bombing goes on, and every week people and thousands of young people are being killed. سعودی عرب نے ہندوستان سمیت 14 ممالک پر عارضی ویزا پابندی عائد کر دی۔ یہ پابندی بزنسز، فیملی ویزا اور عمرہ ویزا پر لاگو ہوگی۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی عرب نے دنیا کے 14 ممالک کے ویزوں پر عارضی پابندی لگا دی ہے، جن میں ہندوستان اور پاکستان بھی شامل ہیں۔ یہ پابندی بزنسز، فیملی ویزا اور عمرہ ویزا پر لاگو ہوگی۔ حکومت سعودی عرب نے یہ عارضی پابندی اس لیے عائد کی ہے تاکہ غیر رجسٹرڈ افراد کو حج میں شامل ہونے سے روکا جا سکے۔ ایسے افراد جو بغیر کسی مناسب ویزا کے سعودی عرب آ کر حج کے دوران شامل ہو جاتے ہیں، انہیں روکنے کے لیے یہ ٹھوس قدم اٹھایا گیا ہے۔ یہ پابندی جون کے بس تک یعنی رواں سال کے حج تک جاری رہے گی اور پھر اس کے بعد ویزا پروگرام معمول کے مطابق شروع کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب کے حکام کے مطابق غیر ملکی شہری صرف 13 اپریل تک عمرہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عمرہ ویزے کی اجرائی کو روک دیا جائے گا۔ جن 14 ممالک پر پابندی عائد کی گئی ہے ان میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، مصر، انڈونیشیا، نائجیریا، عراق، اردن، الجزائر، سوڈان، ایتھوپیا، تیونس اور یمن شامل ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کے مطابق اس پابندی کو سفری قوانین کو آسان بنانے اور حج کے دوران مسافرین کی حفاظت میں بہتری کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے یہ فیصلہ گزشتہ سال حج کے دوران بھگدڑ کی وجہ سے 1000 سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد کیا اور جب بھگدڑ مچی تھی اور 1000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے تو ان میں سے زیادہ تر
غیر مجاز حجاج تھے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔